ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں مسئلہ خلافت پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں. میں نہیں سمجھتا کہ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد اس مسئلے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے. اس لیے کہ اگر تو معاملہ آج کا ہے پھر تو اس مسئلے پر جی بھر کے گفتگو کی جائے تاکہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. اور اگر مسئلہ آنے والے کل کا ہے تب بھی اس مسئلے پر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے تاکہ وقت آنے سے پہلے معاملے کی تمام باتوں کو سلجھایا جا سکے اور بیشتر اس کے کہ کوئی اختلاف رونما ہو اس اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکے یا اس کی بنیادوں کو مٹایا جا سکے اور ایسی صورت حالات پیدا نہ ہونے دی جائے جس سے امت کے کسی گروہ کے درمیان کسی گروہ کے خلاف کوئی تلخی کے جذبات پیدا ہوتے ہوں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مسئلہ ایسا ہے. بھائی آپ چپ کر جائیں یا چلے جائیں. مسئلہ ایسا ہے جو نہ آج درپیش ہے اور جو نہ کل پیش آنے والا ہے، بلکہ مسئلہ ایسا بھی نہیں کہ جو ماضی قریب میں گزرے ہوئے کل میں رونما ہوا ہو اور اس پر ہم گفتگو کر سکیں کہ یہ کل کی بات ہے. اس مسئلے کو گزرے ہوئے 1400 برس ہو گئے. لیکن یار لوگ پھر بھی اس مسئلے کو اتنا الجھائے ہوئے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرش اس سے انہیں کیا فائدہ، اس سے انہیں کیا سود، اس سے انہیں کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے. مسئلہ اگر تو حل ہو جانے کی صورت میں
تو چلو ہم جھک جھکا کے کہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں، دوستوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے، لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بفرض محال اس مسئلے کو تسلیم بھی کر لیں تو یاروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔ ابھی میں تمہید کے طور پر کچھ گزارشات کر رہا ہوں۔ صورت احوال یہ ہے کہ شاید آپ کہہ رہے ہو کیا مسئلہ ہے خلافت کا جس پر اتنی تمہید۔ بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے چند دن گزرے ہیں، میں تو یہاں نہیں تھا، باہر گیا ہوا تھا، لیکن جب ملک کے اندر آیا 8-10 دن ہوئے، ہر جگہ جہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا لوگوں نے یہی بات کی جی کہ 10 دن کان پک گئے ہیں باتیں سن سن کے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہنے والے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کان تو واقعی آدمی کے پک جاتے ہیں ایک بیکار بحث سن سن کے۔ آج یہاں آیا تب بھی مولانا عطا الرحمان صاحب، مولانا داؤد انور صاحب، حافظ عبد الرزاق صاحب، سارے دوست یہی کہنے لگے بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ جھگڑا یہ ہے کہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کس کا حق تھی۔ کوئی آپ کی بات سمجھ میں آئے تو آئے، میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جھگڑا ہے کیا۔ بھائی خلافت جس کا حق تھی اس نے لے لی، کہتے ہیں نہیں اس کا حق نہیں تھی، حق دوسرے کا تھی، حق کسی اور کا تھا، لے کوئی اور گیا۔ میں نے کہا اچھا اب لینے والا تو لے کے جا چکا ہے، میں اس کو واپس تو نہیں کروا سکتا، مجھ سے جھگڑنے کا کیا فائدہ۔ یا تو ایسی بات کا جھگڑا کرو جو میرے پاس ہے، اور تم کہو جی یہ تم نے ہماری چیز لی ہوئی ہے ہم کو واپس کر دو، ہم کہیں گے اچھا بھائی لے لو، ہمیں کیا تکلیف ہے، تمہارا رانجھا راضی ہو جائے ہماری کوئی بات نہیں، ہماری گزر ہی جائے گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ میں اگر کہوں کہ ٹھیک ہے مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے تو کیا حضرت علی خلیفہ ہو جائیں گے اب؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 آدمی جھگڑا کرتے ہوئے گئے، ایک رنگریز تھا، کپڑے رنگنے کا کام کرتا تھا، اور دوسرا کپڑے دھونے کا کام کرتا تھا، دونوں لڑ رہے تھے، کہنے لگے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھی، دوسرا کہتا حضرت ابو بکر کا حق تھی۔ جھگڑا لے کے گئے شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس، آپ نے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے، اس نے کہا کپڑے دھونے کا۔ دوسرے کو پوچھا تو کیا کام کرتا ہے، کہا کپڑے رنگنے کا۔ آپ نے فرمایا میں یہ تو بعد میں بتلاؤں گا کس کا حق تھی کہ کس کا نہیں، لیکن تمہیں اتنا بتلا لیتا ہوں کہ تمہارا تو ووٹ بھی موجود نہیں تھا، تمہیں کیا اس جھگڑے سے فائدہ، تمہیں اس جھگڑے سے کیا حاصل ہوگا، جس کا حق تھا اس نے لے لی۔ اب 1400 برس گزر جانے کے بعد اپنے گلے کی تمام گراریوں کو بروئے کار لا کر یہ کہنا کہ حق فلاں کا تھی فلاں لے گیا، اس سے ماسوائے اس بات کے کہ امت کے درمیان تفرقہ پیدا ہو، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں نازیبا گفتگو کریں، لوگ بزرگوں کی ہستیوں کو زیر بحث لائیں، اور کیا حاصل ہو، کیا پیدا؟ کہتے ہیں نہیں، فائدہ یہ ہے کہ اس پر ہمارے مسلک کا مدار ہے، اس پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ ہم نے کہا اگر کسی پر دوستو تمہارے مذہب کی بنیاد ہے تو پھر تمہاری بنیاد بڑی کچی ہے۔ کہہ لگے کیوں؟ ہم نے کہا تم یہ بتلاؤ کہ تم کیسے کہتے ہو کہ خلافت حضرت علی کا حق تھی ابو بکر کا نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہہ لگے اس لیے کہ خلافت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر کہہ لگے اللہ نے خلیفہ بنایا تھا علی کو،
لوگوں کو سمجھ آئے. اور یاد کر لینا یہ 10 دن ٹی وی ریڈیو وقف ہوتے ہیں. اور حکمرانوں سن لو، یہاں ایک فرقہ نہیں بنتا، یہاں صدیق کے ماننے والے بھی بنتے ہیں، یہاں فاروق کے ماننے والے بھی بنتے ہیں، یہاں ذی النورین کے ماننے والے بھی بنتے ہیں. اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کا ریڈیو ٹی وی پر پابند نہ کرے، تو ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ ہم صدیق کی صداقت کو، فاروق کی شجاعت کو اور عثمان کی حیا کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہمیں ہی حق ہونا چاہیے، ہونا ہی ہمیں چاہیے. کیوں؟ یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے. تم سمجھ لو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں اس سارے برے صغیر کی بات کر رہا ہوں. تم نہیں جانتے یہ ملک کس نے حاصل کیا تھا. جو ہم اس طرح کے جھگڑوں کو ملک کے لیے مہلک، قوم کے لیے نقصان دہ، ملت کے لیے ضرر رساں اور اس کائنات میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہلاکت خیز سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے لوگوں میں تفریق پیدا کی جائے، لیکن کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل. انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. تم ہر روز باتیں کرتے ہو، کبھی کبھی پھر میرا دل بھی بھر آتا ہے کہ تمہاری بات کا جواب دوں، تمہیں آئینہ دکھاؤں کہ آئینے میں ذرا چہرہ تو اپنا دیکھو. اتنے سارے داغ لے کے ان پہ چھینٹے دیتے ہو جن کے دامن پہ کوئی دفعہ نہیں ہے. کوئی بات سوچو تو صحیح، یہ کوئی شرافت کی بات ہے؟ تم اگر ہمیں یہ بات کہو گے تو ہم بھی کہتے ہیں جاؤ تم اس ملک میں بات جا کے کرو جو تم نے حاصل کیا. نہیں سمجھ آئی پینڈوا تمہیں بات کی. اس ملک میں جا کے بات کرو جو تم نے حاصل کیا ہو اس ملک میں. اور خدا کی قدرت ہے کہ وہ ملک دنیا کے نقشے میں ہے ہی کوئی نہیں. جاؤ، او ابو بکر ہمارا، ہمیں فخر ہے ہمارا. صدیق ہمارا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ہے. عثمان ہمارا، ہمیں ناز ہے کہ ہمارا ہے. اور فاروق ہمارا، فاروق کا تو نام لیتا ہے آدمی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی دوسرا فاروق ہو جاتا تو آج روئے زمین پہ تیرے محمد کے سوا کوئی دوسرا پرچم نہ لہرا رہا ہوتا. نعرہ تکبیر. یہ ہمارے ہمیں ناز ہے، تمہیں نہیں نا. میں ملتان گیا، وہاں ایک مسجد پہ بریلوی دوستوں نے فاروق کا نام لکھا. مسجد ان کی، جگہ ان کی، مینار ان کا، نام انہوں نے لکھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یار کہنے لگے ہم یہاں سے نہیں گزرتے، اس کو ہٹاؤ. میں انہی دنوں وہاں ملتان میں تھا. میں نے کہا یہ عجیب بے انصافی کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کا نام بھی نہیں لکھ سکتے، اس سے بڑی نا انصافی کی بات. اور پھر ملتان، اور جاؤ یہ مطالبہ ملتان سے باہر جا کے کہیں کرو. یہ ملتان تو اس نے پتا کیا ہے جو عمر کا نام لے کے کائنات میں محمد کے پرچم کو گانا کرتا تھا. بے شک. یہ کس نے حاصل کیا؟ ہمارے شہروں میں ہم سے بات کرتے ہیں، یہ ہمارے تھے. اور بات آئے گی، یہ بھی آئے گی، طبیعت کھلی تو باتیں بہت ہوں گی. آج تم دعا کرو اللہ بات کرنے کی توفیق دے. باتیں بہت بتلاؤں گا. اب میں نے کہا یہاں ہماری مسجد سے نام کھرچتے ہو، ہماری مسجد سے اگر نام کھرچ دو گے علی کے گھرانے سے نام کون کھرچے گا؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، کسی ذاکر کو یہ توفیق نہیں. جاؤ. اور یہ چوڑ کھانا کوئی ہے یہ عجیب بات. پچھلی دفعہ بھی میں یہاں ایک چیلنج دے گیا تھا، سارا سال لوگ روتے رہے. ہم نہیں چھیڑتے کسی کو، ہماری عادت ہے، ہم کبھی کسی کو نہیں چھیڑتے. لیکن یارو
کبھی شیروں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو پھر ان کا تمانچہ برداشت کرنے کی بھی ہمت پیدا کرو. ہمت کہاں ہے؟ جرأت کہاں ہے؟ حوصلہ کہاں ہے؟ پچھلے یہ حافظ عبد الرزاق ہے بڑا شرارتی آدمی. پچھلے سال میری تقریر کروا دی، یہ تو چوڑ کھانے میں رہا، میرا پورے پاکستان میں لوگ ڈبڈی لگا کے بیٹھے رہے. میں نے کہا دیکھا ہے، ساری عمر چوں چوں کرتے رہے اور شیر نے کچھ بھی نہیں کیا، سارے پاکستان میں آگ لگ گئی ہے. ہم نے کہا کیا؟ ہم نے گناہ کیا کیا ہے؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز یوں نہ ہوتے، نہ کھلتے راز سر بستا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تم کیوں ہمیں چھیڑ کے اپنی رسوائیاں مول لیتے؟ اور ہم تو وہابی ہیں بھائی. وہ دن گئے جب وہابی کہنے پہ لوگ شرمایا کرتے تھے. ہم ناز سے کہتے ہیں ہم وہابی ہیں. پھر ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے مانے جنا جس کے دامن کے سارے دھبے ہمارے سامنے نہ ہو. ہم کوئی نکتہ چینی کرتے ہی نہیں. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہم کسی کو کیا کہیں؟ ہم تو اپنوں کو کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ. لیکن تم نے سمجھا کہ ہم اپنوں کی طرف مشغول ہیں، ان کو جی چاہے جو کر لو. تمہیں نہیں پتا ہے پھر کہ اپنو جلا مطلع الصلایا اذا ذا تعرفونی. تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اہل حدیثوں کی چوکھٹ کے لیے چوکیداری کا فریضہ رب نے ہم جیسوں کو بخشا ہے. تم نے کیا سمجھا ہے اور کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے؟ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ہم کو نہ چھیڑا کرو. پھر چھیڑتے ہو تو پھر تھوڑا سا اگر ہم بھی کاٹتے تو برداشت کیا کرو. سارا سال ٹی وی لگا ہوا ہے، ریڈیو لگا ہوا ہے، اخبار لگے ہوئے، ہم ذرا سی بات کرتے ہیں دکھ ہوتا ہے. چھیڑو ہی نہیں. ہمارا کیا؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ امن سے رہے، امان سے رہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ملک سب لوگوں کا ہے. اور سن لو، میں اپنے اسٹیج سے کہتا ہوں، کیوں کہ میرے نبی نے مجھے انصاف سکھایا. میں کہتا ہوں اس ملک میں بریلویوں کا بھی اتنا حق ہے جتنا ہمارا ہے. دیوبندیوں کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے، شیعوں کو بھی ملنے چاہیے، غیر مسلموں کو بھی ملنا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ مل جل کر ہے سب، اپنا اپنا مسلک بیان کرے. لیکن اگر تم ہمیں چھیڑو اور پھر کہو کہ ہم بات نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. تم چھیڑو گے تو فریاد ضرور کریں. تو میں نے کہا جو صدیق ہمارا، فاروق ہمارا، تم تو کہتے ہو نہیں، ذی النورین ہمارا اور علی ہمارا. چلو اس میں تمہاری بھی پتی ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انصاف کی بات کرنی چاہیے. وہ آدمی جو اپنے اسٹیج پہ دوسروں سے انصاف نہیں کرتا وہ اپنے آپ سے بھی انصاف نہیں کرتا. ہم نے کہا چلو تمہارا بھی کرو. جو ملک کو صدیق فاروق عثمان نے پتہ کیے وہ تو ہو گئے ہمارے. جو حضرت علی نے پتہ کیے ان کو آدھا آدھا بانٹ لیتے. بات ختم ہوگی. لیکن آؤ تو صحیح علی کے پاس. اور آج کوئی اپنی کتاب کا حوالہ نہیں، سارے حوالے دوستوں کی کتابوں کے. حضرت علی کی کتاب، دوستوں کی کتاب ہم نہیں مانتے. یہ بھی یاد رکھنا، کئی سنی ہے ان کو پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں آپ نے کتاب کا حوالہ دیا. کبھی دوستوں کو سمجھانے کے لیے ان کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے. حوالہ ان کی کتاب کا، اور وہ کتاب جو روئے زمین کے دوستوں کے نزدیک سب سے مقدس کتاب ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے سب سے مقدس کیسے کہہ دی، قرآن کا نام بھی نہیں لیا. اس لیے کہ قرآن تو یار کہتے ہیں وہ لے کے چھپا ہوا ہے چھپنے والا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو چھپے ہوئے کے پاس ہے. موجود نہج البلاغہ نام کیا ہے کتاب کا؟ دوستوں کے نزدیک روئے زمین میں سب سے مقدس کتاب. اس کتاب میں حضرت علی نے فرمایا، ہائے عمر، ہائے صدیق،
مجھے اپنوں سے ہی لڑنا پڑ گیا، فتح کا کوئی موقع ہی نہیں ملا ہے۔ اپنے ملک میں جا کے بات کرو۔ آؤ، یہ بر صغیر، اس بر صغیر پہ جھنڈا گاڑا تو محمد ابن قاسم نے، اور محمد ابن قاسم سپہ سالار تھا حجاج ابن یوسف کا، اور حجاج گورنر کا بنی امیہ کا، مروان کے بیٹوں اور پوتوں کا، اور دنیا میں روئے زمین پہ تمہارے نزدیک بنی امیہ سے زیادہ برا خاندان کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں۔ کوئی ایسا ملک پہ بدلاؤ جس پہ تم نے پر چمکارا، یہ تو ہمارا آج ہائے 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 دل ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم آج جناب خمینی کا ذکر کرتے ہو، اور مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ خمینی جب شاہ کے خلاف لڑ رہا تھا تو خیبر سے لے کر کراچی تک کے سارے شیعہ شاہ ایران کے ساتھ تھے، ایک بھی خمینی کے ساتھ نہیں تھا۔ اس وقت ہم خمینی کے ساتھ تھے، اس وقت ہم خمینی کے ساتھ تھے، اور تمہارا تو ازل سے دستور چلا آتا ہے چڑھتے سورج کو سلام۔ تم نے کبھی مرنے والے کا ساتھ نہیں دیا، تم نے چڑھنے والے کا ساتھ دیا۔ آج کہتے ہیں ایران ہمارا، تمہیں معلوم نہیں ہے تاریخ، ایران بھی، اور جس ایران کا ناز کرتے ہو، اور یہ ایران بھی حاصل کیا تو میرے فاروق نے حاصل کیا ہے۔ کس نے مارا ہے شیر کو؟ شکار کس نے کیا؟ مرے ہوئے شکار کو نوچتے ہیں، ہمت ہے تو خود شکار مار کے دکھاؤ۔ کون تھا جس نے ایران کو فتح کیا؟ کون تھا جس کی بارگاہ میں کسرا کے کنگن لائے گئے تو اس نے کہا ہے نا سراقہ ابن مالک، جاؤ سراقہ ابن مالک کو بلا کے لاؤ۔ امیر المومنین فاروق سراقہ کو کیوں بلائے؟ فرمایا میرے آقا کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آج ایران، یہ ایران بھی ہمارا، کس نے حاصل کیا؟ کوئی ایسا آؤ ہمیں سودا منظور ہے، اگر تمہیں ہم سے اتنی ہی نفرت ہے، اگر ہم تمہیں اتنے ہی ناپسند ہیں، فیصلہ منظور ہے، اپنے ملکوں میں ہم بانٹ لیں، اپنا ملک تم بانٹ لیں، معاذ اللہ ہم تفریق کے قائل ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ چلو اگر یہ ملک تم نے حاصل کیا ہے ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے تو ہم چندہ کر کے بحری جہاز میں تمہیں بھر کے بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ تم بتلاؤ تو صحیح، تمہارا ملک ہے کون؟ کیا ستم ڈھاتے ہو، کیا ظلم کرتے ہو؟ ہمارے گھر میں کہتے ہو کہ ہمیں عمر کا، جہاں لڑائی ہے، جہاں جھگڑائی ہے، یہاں عمر کا نام نہیں ہونا چاہیے، یہاں فاروق کا نام نہیں ہونا چاہیے، یہاں صدیق کا نام نہیں۔ اگر یہ نام تمہیں اتنے ہی برے لگتے ہیں تو آؤ ذرا علی سے کو پوچھے رضی اللہ تعالی، آج ذرا باتیں کھل کے ہو کہ نہیں ہو؟ بعد میں حضرت ناظم اعلیٰ صاحب کی تقریر ہونے والی ہے، بے شک رہ جائے، بس صبح تک تقریر ہو پھر آج؟ ہاں جی ہو ہے جی، بڑے ٹلے بول رہے ہو۔ نہیں نہیں ہو رہا جی، ناظم اعلیٰ صاحب نے مجھے جماعت سے خارج کر دینا، کوئی بات ہے یہ؟ سن لو پھر آج بات، کہتے ہو یہاں فاروق کا نام لکھا ہے، یہاں ابو بکر کا نام لکھا، ہم نہیں گزرتے، اور تم نے کہاں گزرنا ہے؟ آج یہاں سے نہیں گزر رہے، کل انشاءاللہ حوض کوثر پہ بھی نہیں گزرو گے۔ کیوں کہ وہاں بھی نبی کے دانے ہاتھ صدیق بیٹھا ہوا ہوگا، بائیں ہاتھ فاروق بیٹھا ہوا ہوگا۔ نہ گزرو نہ گزرو، آج یہاں نہیں گزرتے، مدینے میں بھی نہ جاؤ۔ کیوں کہ مدینے میں بھی کونین کے شہنشاہ کے ساتھ، تاجدار وفا کے ساتھ، ایک طرف صدیق لیٹا ہوا
تمہارا راستہ ہم کہاں کہاں بند نہیں کریں گے، تم دیکھو تو صحیح کہاں کہاں نہیں جاؤ گے، اور پھر وہاں بھی نہیں جانا جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا، فرمایا صدیق اول من یقرع باب الجنت من امتی ابو بکر، جنت کے دروازوں کو کسی امت کا کوئی شخص سب سے پہلے جو کھٹکھٹائے گا تو وہ ابو بکر ہوگا، وہاں بھی ابو بکر پہلے ہوگا۔ چھوڑو یہ بات، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میں وہ بات کرتا ہوں جو تمہاری سمجھ میں آئے۔ اگر یہ نام ایسے ہی تھے تو پھر پوچھو علی سے، حوالہ تمہاری کتاب کا، کتاب الارشاد شیخ مفید کی، کتاب کشف الغمہ اربلی کی، کتاب الفصول المہمہ ابن سلمان کی، کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، کتاب مجالس المومنین تمہارے ملا شاستری کی۔ اس سے پوچھا گیا علی کے بیٹوں کا کیا نام تھا، اس نے کہا ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا حسین تھا، تیسرے کا ابو بکر تھا، چوتھے کا عمر تھا، پانچویں کا عثمان بن نورین تھا۔ کسی ذاکر سے جا کے پوچھو، عام کا نام لیتے ہو، شہداء کربلا کی فہرست میں محمد ابن جعفر کا نام لیتے ہو، عباس علمدار کا نام لیتے ہو، اس میں عقیل کے بیٹوں کا نام لیتے ہو، اس میں دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہو، اور تمہیں حیا نہیں آتی، اس میں حر تمیمی کا نام لیتے ہو، اس میں مسلم ابن عوف کا نام لیتے ہو۔ جاؤ اپنی کتابیں اٹھاؤ، سب سے پہلے حسین کے لیے جس نے تلوار اٹھائی اس کا نام عمر تھا، وہ علی کا بیٹا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو شہید ہوا وہ ابو بکر تھا، وہ علی کا بیٹا تھا۔ تیسرے نمبر پر جو شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا، وہ علی کا بیٹا تھا، رضوان اللہ علیہم۔ اپنے گھر سے تو نام کھرچو، تمہیں یہ نام اتنے برے لگے لیکن تمہارے امام کو اتنے پیارے لگے کہ ایک کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا، تینوں کے نام پہ رکھا، تاکہ کوئی بعد میں کہنے والا اپنے منہ پہ کالک مرے بغیر یہ بات نہ کہنے کی جرات کر سکے۔ اور تمہیں معلوم نہیں ہے، صرف علی نے نام رکھا۔ جاؤ اٹھاؤ کتاب الارشاد کشف الغمہ حیات القلوب، حسن کے بیٹوں کا نام کیا تھا، پوچھو اس سے۔ اس کے ایک بیٹے کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام ابو بکر تھا، تیسرے کا نام عمر تھا۔ حسن نے اپنے بیٹوں کے نام بھی انہی ناموں پہ رکھے جن ناموں پہ اس کے باپ نے رکھے تھے۔ پھر حسین سے پوچھو اس کے بیٹوں کا نام کیا تھا، کتاب تمہاری زبان ہماری، کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تمہیں کلکھن سے اتنا پیار، تمہیں تاریکی کے رنگ سے اتنی محبت، تمہیں اندھیروں سے اتنی دوستی کہ تم روشنی میں آنے گوارا ہی نہیں کرتے، ذرا باہر تو نکلو۔ حسین نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا، اور پھر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسین کا بیٹا
جس کو دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، اس کا پہلا بیٹا اس کا نام رکھا اپنے نانا کے نام پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا اپنے بڑے تایا کے نام پہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنا تایا بھی تھا اور اپنا پھوپھا بھی تھا، اپنا تایا بھی تھا علی کا بڑا بھائی، اور پھوپھا بھی تھا کہ علی کی بیٹی کا شوہر بھی تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے، طالب علم اور علماء یہاں موجود ہیں، میری بات کو نوٹ کریں کہ سب سے زیادہ خاندان بنی فاطمہ کے لیے جس نے لڑائیاں لڑی وہ علی کے اسی بیٹے عمر کی اولاد میں۔ کہاں کہاں سے نام کھرچ پہ چلو، ہم تمہیں بتاتے چلو نام، تمہیں ناموں کی اتنی تکلیف؟ کوئی ماں نے باپ بیٹا نہیں جنا جو اس بات کا انکار کر سکے کہ علی کے بیٹوں کا نام یہ نہیں تھے، حسن کے بیٹوں کے نام یہ نہیں تھے، حسین کے بیٹوں کے نام یہ نہیں تھے، زین العابدین کے بیٹوں کے نام نہیں۔ ماں نے ابھی بچہ نہیں جنا، اگر جنا ہو اسے قسم ہے، چیلنج ہے میرا، 10,000 روپیہ انعام دوں گا جو اس کا انکار کر سکے۔ اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، اگر میں دکھا دوں تو تم بھی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ لینا، اور تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں 10,000 روپیہ دوں گا اور تم اگر جھوٹے ثابت ہو جاؤ، میں دکھا دوں تو تم صرف اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھ لینا۔ میرا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تمہارا ہی ہے کہ جس گھر میں یہ نام آئے گا اس گھر سے شیطان نکل جائے گا۔ اور عمر، میں نے کہا تھا وہاں، تیرے نام کا معجزہ ہے، تیری زندگی میں میرے آقا نے کہا تھا جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو تیری زندگی میں تھا، اور تیرے ملائے اعلیٰ کے پاس منتقل ہو جانے کے بعد یہ معجزہ تیرے نام میں منتقل ہو گیا۔ جہاں تیرا نام لکھا جاتا ہے یار وہاں سے گزرنے کی جرات نہیں کرتے ہیں۔ یہ تیرے نام کا معجزہ ہے، کیسے گزرے؟ عمر کوئی معمولی آدمی ہے کہ اس کا نام لکھا ہوا اور نیچے سے چپکے سے گزر جائے؟ یہ سر سے پکڑ کے کہتا ہے ہٹ جاؤ، گزرنا ہے تو مجھ کو مان کے گزرو، مجھ کو مانو، میری شان کو مانو، میرے مقام کو مانو، میری آن کو مانو۔ ایسے ہی گزر رہے ہیں۔ یہ عمر کے نام کا معجزہ کوئی بات ہے؟ ہم یہ نام جنگ میں فساد ہوا اسی بات کو، ملتان میں اپنے گھر سے کیوں نہیں کھولتے یہ نام؟ 36 مولویوں کو میں نے پوچھا، ذاکروں کو میں نے پوچھا، جناب یہ نام اگر ایسے ہیں تو تمہارے گھر میں کیوں ہے؟ کوئی قسم کھا کے کہے، میرا شیعہ بھائی یہ کہے، کبھی کسی ذاکر نے یہ بتلایا ہے کہ شہدائے کربلا میں یہ لوگ بھی تھے؟ نام ہی لے، کیسے نام لے لیں؟ میرے بزرگوں کے نام اور بے وجہ لے لیں؟ اللہ ان کو لینے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اللہ ان کو نام لینے کی توفیق دیتا ہے جن کی زبانیں ان کا نام لینے کا استحقاق رکھتی ہیں۔ ایسے ہی نام لینا، بارے الہ زبان پہ کس کا نام آیا کہ نطقنے وہ تھے میری زبان کے لیے؟ یہ نام مقدس لوگوں کے نام مقدس ہی لیتے ہیں، کیسے نام لے؟ کھوجو ان ناموں کو۔ میں نے پوچھا بے شمار مولوی، عرب کے، عجم کے، ایران کے، شام کے، پاکستان کے، میں نے کہا جناب یہ نام اس گھرانے میں کیسے آ گئے، اہل بیت میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ نام برے نہیں ہیں، ایسے ہی رکھ لیے۔ میں نے کہا ترتیب بھی وہی رکھی جو میرے محمد کی یاروں کی تھی، کوئی جواب دو تو اصل میں نہیں چلو۔ کہنے لگے بس لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ ناموں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تم اتنے اماموں کے پیارے ہو کے امام تمہیں بتلاتے مر گئے، تم نے پھر بھی ماننا گوارا ہے، کہاں جاؤ گے؟
ادھر سے نکلو یا ادھر سے، بات تو ہے۔ اگر امام یہی سمجھانا چاہتے تھے تو تم نام کیوں نہیں رکھتے؟ اماموں نے تو رکھ کے بتلائے، رکھ کے بتلائے، تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی جواب ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ ان کا رخ اور طرف تھا، ہمارا رخ اور طرف ہے۔ آج یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں خلافت کا، یہ کو حضرت علی کے ساتھی ہیں، ان کے ہمدرد ہیں؟ ہمدرد ہوتے تو حضرت علی کی ذات کو کبھی زیر بحث لانے کا موقع ہی، میں اگر کسی سے دوستی رکھتا ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ذات کو زیر بحث لاؤں۔ یار تو یاروں کو بچا کے رکھتے ہیں، پیارے تو پیاروں کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ ان پہ کوئی الزام نہ آ جائے، ان کی کوئی بات نہ ہو جائے۔ تم کیسے دوست ہو؟ آج کیسی ہمدردی؟ اور ہمدردی تھی تو اس وقت علی کے ساتھ باہر نکلتے، اس وقت کہاں تھے؟ کہیں گے اس وقت تو علی کے ساتھ تھا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا مقدس زمانے میں کوئی نہیں تھا تو غیر مقدس میں کہاں آ گیا؟ اگر خیر القرون میں کوئی ساتھی نہ تھا تو اب شر القرون میں ساتھی کہاں سے مل گئے؟ اور ساتھی بھی علی کو وہ ملے، معاذ اللہ۔ تمہاری بات سے بات کرتا ہوں کہ مونچھیں رکھی ہوئی بھنگ روڈ رہے اور قسم کھا کے کبھی نماز کا سجدہ نہیں دیا ہے، یہ ساتھی ہیں علی کے؟ اور ساتھی ساتھیوں کے وہ ہوتے ہیں جن کی شکلیں ساتھیوں سے ملتی ہیں، جن کی شکلیں ساتھیوں سے ملتی ہیں۔ صدیق، تم کہتے ہو نا، تمہاری بات کرتا ہوں، تم کہتے ہو اس کا ساتھی فاروق تھا، کہتے ہو نا؟ تو فاروق کا چہرہ تو دیکھو، اس کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ نبی نے اس چہرے کو دیکھ کے کہا ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ صدیق کا ساتھی، صدیق کا ساتھی ذوالنورین تھا، وہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے، پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی، ایک آیا ہٹی رہی، دوسرے آئے ہٹی رہی، عثمان نے دروازے پہ دستک دی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ ام المومنین، ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، اور بولو کن کی ماں؟ مومنوں کی۔ آئے اور انصاف تو کرو، خدا کس کس کو داخل کر رہا ہے، کس کس کو خارج کر رہا ہے؟ مومن وہ ہے جو عائشہ کو ماں مانتے ہیں، جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا قرآن اس کو مومن نہیں مانتا۔ فیصلہ تو قرآن نے کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، مومن وہ جو عائشہ کو ماں مانے، جو عائشہ کو ماں نہ مانے قرآن ان کو مومن۔ فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ ہو گیا ہے۔ یاروں کو انصاف کی بات کریں، کون ہم پہ توڑ دیں؟ ساتھی، یہ ساتھی پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، ماں نے پوچھا، مومنوں کی ماں نے، آقا فلاں آئے تو نہ ڈھانپا، فلاں آئے تو نہ ڈھانپا، عثمان آئے کو ڈھانپ لیا، سبب کیا ہے؟ کہا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس شخص کی حیا کا خیال نہ کروں جس کی حیا کا پاس آسمان کے فرشتے بھی رکھتے ہیں۔ یہ صدیق کا ساتھی صدیق کا سعد بن ابی وقاص، یہ ایران جس کے آج تذکرے کرتے ہیں، اس ایران کو سعد نے اپنے جوتے کے ساتھ روڑا ہے۔ وہ ساتھ کون سا ساتھ؟ نبی نے کہا علم یا ساتھ فدا کا ابی و امی، ساری کائنات کے ماں باپ محمد پہ قربان اور محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ صدیق کا ساتھی، صدیق کا ساتھی ابو عبیدہ
نبی نے کہا لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح. ہر امت کا رب نے ایک کو امین بنایا ہے اور اللہ نے میری امت کا امین ابو عبیدہ کو بنا دیا. صدیق کا ساتھی زبیر، وہ زبیر کہ نبی نے کہا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آج رات دشمنوں کے حملے کو روکے، ان کی سازش کو ناکام بنائے، محمد کے خیمے پہ پہرا دے، آسمان کے فرشتے جنت میں اس کے دروازے پہ پہرا دے. زبیر اٹھا، آقا میں تیار ہوں. آسمان سے آواز آئی واللہ یعصمک من الناس، پہرے دار کو ہٹا دو، رب نے تمہاری پہرے داری کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا. کہا زبیر اس کو کیا صلہ ملا؟ فرمایا لکل نبی حواری وحواری زبیر. زبیر خوش ہو جاؤ، آج دنیا میں تم نے میرے دروازے پہ پہرا دیا، جنت میں بھی رب میرے دروازے کا پہرے دار تجھ کو بنا دے گا. صدیق کا ساتھی اور علی کے ساتھی تم دیکھو تو صحیح فرق کیا ہے. قاضی صاحب سمجھ نہیں آئی بات. یہ صدیق کے ساتھی اور علی کے ساتھی تم جیسے کہ جو صاحب اقتدار ہوا ہم تمہارے سامنے سجدہ ریز ہیں کہ ہم نے سر کو اٹھانا کبھی سیکھا ہی نہیں. علی کے ساتھی نہج البلاغہ اللہم انی مللتہم ملونی وسائمتہم وسائمونی. اللہ یہ مجھ سے ناراض، میں ان سے ناراض. یہ علی کے ساتھی باقی رکھا ہے. اٹھاؤ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کتاب تمہاری، بات ہماری. یہ علی کے ساتھی. صدیق کے ساتھی، صدیق تمہارا اشارہ امرو بعد ہوگا گردنیں کٹانے کے لیے پہلے سے جانا. اور علی کے ساتھی کہا حکم دیا جنگ لو، کہا سردی بہت ہے. پھر حکم دیا جنگ لڑو، کہا گرمی بہت ہے. علی کہنے لگا اللہ میں وہ موسم کہاں سے لاؤں جہاں نہ گرمی ہو نہ سردی. اور کہا لوگ کہتے ہیں ان ابن ابی طالب رجل شجاع، کتاب نہج البلاغہ، کتاب تمہاری نہج البلاغہ. کہا لوگ کہتے ہیں ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولكن لا تجربۃ له فی المعارک فی الحرور. آدمی تو بڑا بہادر ہے، جنگ کا تجربہ نہیں. علی خود کہنے لگے یارو جس کو ساتھی میرے ساتھیوں جیسے ملے اس کو جنگ کا تجربہ ہو سکتا ہی. اور آگے کیا کہا؟ کہا لا راعی لمن لا یطاع. لوگوں مجھے وہ ساتھی ملے ہیں جنہوں نے کبھی میری فرما برداری کرنا سیکھا ہی، جینے کے دوران بھی نہیں سیکھا، مرنے کے بعد بھی نہیں سیکھا. خدا کی تقسیم ہے. ساتھی وہ دیے بالکل اسی طرح کے جس طرح ہمارے پہلے افیم چی ہوا کرتے تھے. سینا افیمی کچھ لوگ ٹوپیاں پہنے ہوئے، این کے لگائے ہوئے، کالروں کو مایا لگائے ہوئے. کہاں سے آئے ہو؟ سنا ہے یہاں چودرہ ہٹ بٹتی ہے، ہم آئے ہمیں بھی دے دو. کہیں گے نہیں یہاں تو جماعت کی لڑائی ہوئی. اچھا ہمیں غلطی لگے. ساتھی بزدل، کل بھی بزدل آج بھی بزدل، کل بھی نافرمان آج بھی نافرمان. علی زندہ تھا اس کی نہ مانتے تھے، علی اس دنیا سے چلا گیا اس کی نہیں مانتے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ابو بکر میں تیری بیعت کرتا ہوں، ابو بکر میں تیری بیعت کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ تو خلافت چھینی ہے. اور چھینی ہوئی ہے تو اس کا ساتھ دے کے لڑائی کیوں نہیں لڑی؟ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ کہتے کیا ہے؟ بات سن لو ذرا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سن لو پھر بات. انشاءاللہ قیامت تک نہ بلانا. اور میں تم سے یہ بات کہتا ہوں، بات اتنی چٹکی بتلاؤں گا
سارے جہان کے مولوی اپنے سروں پہ چھٹے لاد کے لیے آئے، تمہاری بات کا جواب دے سکیں گے نہیں؟ یاد رکھنا بات کہتے کیا کہنے لگے خلافت رب کا عطیہ، جس کو رب بنائے وہ خلیفہ۔ ہم نے کہا حضور ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ جس کو بندے بنائے وہ خلیفہ بنتا ہے۔ پھر کہتے کیا گلے پھاٹ پھاٹ کے لے دیکھا ہے یہ سنی اور سنیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اور میرے مخاطب میرے اپنے بھائی، میرے اپنے جسم کے ٹکڑے، میرے بریلوی دوست ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے معاف کر دو، لڑتے بھی تم ہو لیکن خام مال بھی تم مہیا کرتے ہو۔ وہ قصے کہانیاں جو ان لوگوں کو پکنے کے لیے تیار کرتی ہیں وہ تم انہیں پڑھاتے ہو۔ اور افسوس کی بات ہے کچی روٹی پڑا ہوا مولوی، پکی روٹی پڑا ہوا مولوی، وہ بھی وہی قصے بیان کرتا ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں۔ فرق دونوں میں کوئی نہیں، سر بھی وہی، تال بھی وہی، تبلا بھی وہی، چمٹا بھی وہی، فرق کچھ بھی نہیں، صرف کپڑوں کا فرق ہے، صرف کپڑوں کا فرق ہے، کپڑوں کا بھی فرق نہیں، صرف رنگ کا فرق ہے۔ اب مجھے معاف کر دو، کسی نے رنگ ظاہر کیا ہوا ہے، کسی نے اندر ڈالا ہوا ہے، فرق کوئی بھی نہیں، لیکن وہ بریلوی علماء سمجھتے ہیں مسئلے، جہلی مسئلے لوگ سید الشہداء کیا کرتے ہیں؟ تیرے میرے بنانے سے کوئی سید الشہداء بن سکتا نہیں، اور سید الشہداء وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے سید الشہداء کہا۔ اللہ اکبر۔ تو چھینتا ہے نبی کی بات کو، تو چھینتا ہے؟ نبی نے کس کو کہا تھا سید الشہداء؟ اس کو جس کا سر کاٹا گیا، جس کی آنکھیں نکالی گئی، جس کے کان کاٹے گئے، جس کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی گئی، جس کے پاؤں کاٹے گئے، جس کا سینہ شق کیا گیا، جس کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، کہ جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ نبی نے چادر ڈالی، اتنا طویل عریض خوبصورت لمبا جوان تھا کہ سر کٹے ہوئے پہ ڈالتا ہے تو پیر ننگے، پیر پہ ڈالتا ہے تو سر ننگا۔ اور بہن آئی، کہا بھتیجے میرے بھیا کی لاش مجھ کو دکھاؤ، تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا پھوپھی چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ تو کیا شیرنی تھی ماں، اور کیا شیرنی تھی جس نے یہ بیٹا اور بیٹی جنے تھے۔ کیا کہا؟ اس نے کہا بھتیجے تو میرا بھتیجا بھی ہے، میرا آقا بھی ہے، تیرا حکم ٹالنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اگر صرف اس لیے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکوں گی تو سن لے کہ میں وہ بہن نہیں ہوں جو اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھوں اور پھر دوپٹے پھاڑوں، سر پہ خاک ڈالوں، ماتم کروں۔ میں تو وہ بہن ہوں، اپنے بھیا کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش دیکھوں گی تو آسمان کی طرف فخر سے سر اونچا کر کے کہوں گی اللہ ساری بہنیں اپنے شہید بھائیوں کے سر لے کے آئی ہیں، لیکن دیکھ حمزہ کی بہن حمزہ کا انگ انگ لے کے آئی۔ اور بھائی انہوں نے تو صرف سر کٹایا اور صفیہ کے بہن نے اپنے جسم کا حصہ حصہ کٹایا۔ کون؟ پھر میرے آقا نے کہا ابھی جبریل آیا تھا اور کہنے والا وہ ہے جس کے متعلق آسمان والے نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ سید الشہداء حمزہ اور کائنات کے لوگوں سن لو، جب تک روح زمین باقی ہے اور جب تک زمین پہ شہیدوں کا گرتا ہوا خون باقی ہے، سن لو اللہ نے ان سارے شہیدوں کا سردار میرے چچا حمزہ کو بنا دیا۔ یہ لقب میرے آقا نے دیا۔ مولوی کون ہوتا ہے چھیننے والا؟ مولوی تو بڑا فراخ دل ہے، جو چاہے تیری نگاہ کرشمہ ساز کرے،
تو جس کو چاہے لقب بخشے، تو بڑا فراق دل ہے، لیکن یہ لقب خاص ہے، میرے آقا نے یہ تمغہ دیا ہے اور اپنے چچا کو دیا ہے، کائنات میں کسی دوسرے کو یہ تمغہ مل سکتا؟ سن لو بات ہے، کہنے لگے خلافت بندوں کا حق نہیں، خدا کی بات، خدا جس کو دے۔ ہم نے کہا ہم نے تو یہی پڑھا کہ خلیفہ بندوں کے لیے ہوتا ہے، حاکم کن کے لیے ہوتا ہے؟ اور حاکم وہی ہونا چاہیے جس کو لوگ پسند کریں۔ امیر المومنین وہی ہوتا ہے جو منتخب ہو کے آئے۔ بولو کیا ہو کے آئے؟ اسی لیے ہم سے ناراض ہو نا، اسی لیے ہم پہ غصے ہو۔ ہم تمہیں امیر المومنین نہیں مانتے، ہاں نہیں مانتے، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر مانتے ہیں، ملک کا پریزیڈنٹ بھی مانتے ہیں، اور جو جی چاہے منوا لو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہے۔ امیر المومنین صرف وہ ہوتا ہے جس کو بندے اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ جو رات کو لیفٹ رائٹ کرتا ہوا آ جائے وہ مارشل کا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے، امیر المومنین ہو سکتا ہم سے ناراض ہے، اپنے بھی ہیں ناراض اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، کیوں کہوں؟ میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ امیر المومنین وہی ہوتا ہے جس کو بندے کہہ رہے نہیں، امیر المومنین وہ ہوتا ہے جس کو خدا بنائے۔ اور یاد رکھنا مسئلہ، یاد رکھنا، میں تمہیں پکوا رہا ہوں مسئلہ، کبھی نہیں پکوایا، سمجھ لو اتنی تمہید باندھ کے پکوا رہا ہوں، مسئلے کی کوئی اہمیت ہے، سنو گے تو انشاءاللہ دنگ رہ جاؤ۔ کہہ لگے خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو بولو اللہ بنائے۔ ہم نے کہا امیر المومنین کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے کہہ لگے نہیں، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو رب بنائے۔ ہم نے ذرا آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا ذرا قریب تو آؤ، ذرا دیکھیں تو صحیح کہتے ہیں کیا ہو، کدی کدی بندے نو پھسان واسطے بھی بندہ چلا ہو جاتا نا۔ ہم سے لوگ کہتے تھے، پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب کو، کہنے لگے جی کام بڑا ڈھیلا ہو گیا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو بھگا بھگا کے مار رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا ڈھیلا بھی تو آدمی ڈھیل بھی تو دیتا ہے کہ دیکھے تو صحیح ان کی ٹپنیاں ہیں کتنی، آدمی تھوڑی سی ذرا ڈھیل بھی دیتا ہے۔ قاضی صاحب کہتا ہے اور جی کام سست ہو گیا۔ میں نے کہا کام سست نہیں ہوا، کبھی چوہے کو پکڑنے کے لیے چوہے دان رکھ کے آدمی منہ دوسری طرف کر لیتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو کر لیتا ہے یار تمہیں میری گل نہیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا السلام علیکم، آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ پچھلے نہیں بولتے، ہاتھ کھڑے کر کے کہو آ رہی ہے۔ زندہ ہو سارے انشاءاللہ، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ بھائیو ہم نے زندہ اس ملک میں رہنا ہے انشاءاللہ، اس قوم کو زندہ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور تم نے تو اس ملک میں نبی کا پرچم لہرانا ہے انشاءاللہ، لہراؤ گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اگر تم نہ ہوگے تو یاد رکھنا اس ملک میں پھر کبھی روشنی ہو سکتی نہیں، روشنی تمہارے قدم قدم سے ہے، کیوں کہ کتاب اللہ کا نور تمہارے پاس، محمد کا نور تمہارے پاس۔ نعرہ تکبیر، کتاب و سنت کا نور اس ملک میں پھیلا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ بولو انتے بھابی بڑے ہو گئے، میں تو سمجھنا بڑے نہیں مکتے انہیں ہو گئے کی کریے لاج۔ عابد صاحب کو کہا تھا میں نے، نہ مولوی داؤد انور صاحب مانتے ہیں نہ حافظ عبدالرزاق مانتا ہے، میں نے کہا تھا جگہ کھلی کرو، تم نے بھی یاروں کے دل کی طرح اپنی جگہ تنگ رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اب گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں،
گئے دن کے تنہا انجمن میں یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور تمہیں بتلاؤں بات آ گئی ہے تو تمہاری بات بھی تھوڑی سی ہو جائے. رب کی قسم ہے میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو نہیں دیکھا. سن لو بات خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور جہاں محمد کا نام موجود ہے وہاں محمد کے نام لیوا موجود ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اہل حدیث موجود نہ ہو. روئے زمین کا کوئی ملک ایسا نہیں. میں برطانیہ میں گیا اہل حدیث وہاں بھی موجود تھے. مسجد میں نماز پڑھی لندن کی سب سے بڑی مسجد لندن کی سب سے بڑی مسجد کتنے نمازی کوئی 4,500 کے قریب 4,500. میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا تھا 10 سال کا. اس کی عادت یہ ہے حضرت حافظ صاحب کا نواسا ہے نا ذرا جانتے ہو حضرت حافظ صاحب کو کہ نہیں اللہ ان کی عمر کو دراز کرے. مولانا حافظ محمد گولوی مدہ ذلہ العالی اللہ ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. خدا کی قسم ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو اتنا قریب سے دیکھا. مجھے نہیں اتفاق ہوا. ہر وقت تو ہماری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے رات کو جلسوں میں صبح کتابوں میں. ہماری زندگی کیا زندگی. میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں مجھے اپنے بیٹے سے کبھی 8 گھنٹہ گفتگو کا موقع نہیں ملا. اب تھوڑا سا اس نے ہوش سنبھالا. میں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے اسے رب کا گھر دکھانا چاہیے اپنی طرف سے ہم کر سکیں. میں جب برطانیہ گیا تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھا اور میں سمجھتا ہوں میں تو گناہگار ہوں. میرا اثر نہیں یہ کچھ اللہ کا کرم یا شاید اللہ کو ہماری چوکیداری کچھ پسند ہے یا حضرت حافظ صاحب کی تاثیر ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر میں بہت بڑے گھر میں لندن کے اندر دعوت کی ہمارے دوستوں نے. دوست سے عقیدت مند رات میں تقریر ہوئی انہوں نے دعوت کی بڑا اصرار کیا. میں گیا تو میرا بیٹا جاتی 10 سال سے کم عمر ہے 9.5 سال کا. ان گھر والوں کو کہنے لگا میں نے کہا کہ مجھے آپ کے گھر آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے ان گھر والوں کو کہا کہنے کہ آپ کی مہربانی. میں نے کہا پتہ ہے کیوں خوشی ہوئی ہے. میں نے ان کو مسئلہ سمجھانا چاہا. انہوں نے کہا کیوں. میں نے کہا اس لیے کہ لندن کے اندر تم رہتے ہو اور تمہارے گھر کے اندر کوئی تصویر نہیں لگی. مجھے اس کو دیکھ کے خوشی. میرا 9.5 سال کا بیٹا بول اٹھا کیا لگا تصویر تو کوئی نہیں لکھی ہوئی لگی ہوئی لیکن جیلی درود لکھا ہوا ہے. جیلی درود لکھا ہوا ہے. میں حیران رہ گیا. جیلی درود لکھا ہوا ہے. اللہ نے ان کے دیکھو بچے کی زبان سے ان کے دل پہ اثر کرنا تھا. وہ دونوں خواتین اور 2 بہنیں تھیں مطلب 2 بھائی تھے ان کی دونوں کی بیویاں وہاں موجود تھیں. انہوں نے جلدی سے کہا بیٹا جیلی کیسے ہے. اس نے کہا ہر وہ چیز جیلی ہے جس پہ میرے آقا مدینے والے کی مہر نہیں لگی ہوئی. اس درود پہ مدینے والے کی مہر نہیں لگی ہوئی. اللہ نے اس بچے کی زبان میں ایسا اثر ڈالا جلدی سے وہ اٹھا کے لے آئی. اس نے کہا میں آپ سے حلفاً کہتی ہوں کہ آئندہ کے بعد میرے گھر میں یہ درود نہیں لگے گا. وہی لگے گا جس پہ محمد کی مہر لگی ہوئی ہے. اللہ کی قدرت ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ امریکہ میں ہوا. امریکہ میں گیا نیو یارک میں. یہاں تو بڑے حاسد ہیں نا لوگ اور ہم کبھی نہیں گھبرائے حاسدوں سے. ان یحسدونی فإنی غیر لائمہم قبلی من اہل الفضل قد حسدوا کہ تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم نے دیکھا ہے یاروں نے ہم پہ جتنے چھینٹے دیے رب نے ہمارے دامن کو اتنا ہی اجلا کیا ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں اگر چھینٹے نہ پڑے تو آدمی کو اپنے دامن کے دھونے کا خیال نہیں آتا ہے. اگر حاسد نہ ہو تو آدمی کو اپنے نفس کے محاسبے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. لیکن باہر کبھی کبھی اپنے نام کی شہرت دیکھ کے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں رب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی پہلی دفعہ امریکہ گیا اور امریکہ ہی ایک ملک تھا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا ہوا ہے. میں وہاں گیا تو اقوام متحدہ نام سنا ہوا ہے نا جہاں قوموں کی قدرت تقسیم کے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں جاتے ہی دوسرے دن قبرص کا صدر آیا ہوا تھا. مسلمان جو قبرص کا مسلمان علاقہ ہے اس کو پتا چلا کہ میں بھی آیا ہوا ہوں. کچھ میری